أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وہ اپنی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ تم جب سنو یا دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ نہ جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یہ سورہ نساء کی 140 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم کفار اور منافقین سے دوستی مت کرو، اور یہ جو دوستی کی جاتی ہے کفار سے یہ اس وجہ سے کہ ان سے عزت کے خواہ ہوتے ہیں. لوگ عزت حاصل کرنے کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے. ہم کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی کریں گے تو ان کے ذریعے سے ہم کو عزت ملے گی اور دولت ملے گی اور بڑے بڑے مقامات ملیں گے اور جو ہے دیگر فائدے ان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا اور دیگر آیتوں میں بھی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو حقیقی عزت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین کیا جانے کہ عزت کیا چیز ہے. غلبہ اور قوت جو ہے وہ سچی عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کی رضامندی کے کام کر کے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ عزت کے بارے میں کہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ماننے والے ہیں انہی کو حقیقی طور پر عزت ملتی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ بڑے عزت والے ہیں، بڑے شہرت ان کی ہو رہی ہے، لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر سیاسی قسم کی، سماجی قسم کے جو لوگ یا اور کوئی جن کو وقتی طور پر عارضی طور پر عزت تو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کو وہ عہدہ ان کا ختم ہوا اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی عزت کرنے والا نہیں ملتا اور ان کی موت کے بعد تو کوئی ان کو یاد بھی نہیں رکھتا. لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں، جو صالحین جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، وہ لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں سالوں تک اللہ تعالیٰ ان کا نام باقی رکھتے ہیں. ذکر خیر ان کا ہوتا رہتا ہے. ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری قسم کے جو لوگ بڑی جو ہے ایسے نظر آتے ہیں کہ بڑی عزت ہے اور بڑا جو ہے ان کا دبدبہ ہے اور بڑی شہرت ہے، مشہور ہیں، لیکن وہ بالکل چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ لگ جائے، اللہ کو راضی کر لینے کی کوشش کرے تو پھر اس کی عزت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف متوجہ فرما رہی ہے کہ جن مجلسوں اور محفلوں میں اور اجتماعات میں جو ہے تم اگر یہ دیکھو کہ کچھ لوگ نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا مذاق بنا رہے ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ جب تک کہ وہ اس بیہودہ شغل میں مصروف رہیں تم ایسی مجلسوں میں جو ہے بیٹھنا تمہارے لیے یا شرکت کرنا حرام ہے. یعنی اس قسم کی مجلسیں جہاں پر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کیا جا رہا ہو تو ایسی مجلسوں میں جو ہے بیٹھنا اور اس میں شرکت کرنا حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. اور جو منع کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے اور ان کی جو ہے اس بیہودہ شغل پر نکیر نہیں کرتا، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے. گناہ میں وہ بھی ان کا شریک سمجھا جائے گا اور ان کے مثل سمجھا جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کی مجلسوں میں شرکت کرو گے
تو یہ ہوگا کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے ایک۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایسی مجلسوں میں اور ایسی جگہوں پر جانے سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان کی آیات اور ان کی جو ہے باتوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں جسے مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی مجلسوں میں نہ جائے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہو۔ یعنی شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ کہیں پر کھانے پینے کی جگہوں پر شراب بھی سرو کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے مقامات اور ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ورنہ ہوگا یہ کہ وہاں پر جانے کے بعد آپ چاہے وہ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی انہی میں شامل سمجھا جائے گا۔ دیکھنے والے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ وہاں پر یہ شخص جو ہے موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المومنین جو ہے نا، ایک دفعہ کچھ لوگوں کو سزا دیے پکڑ کر، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ان میں جو ہے پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو روزے سے تھا اور جس نے شراب نہیں پی تھی، تو اس کو بھی سزا دی گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسی مجلس میں بیٹھے ہی کیوں تھے جہاں پر شراب کا دور چل رہا تھا، تم کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو ایسی جو ہے مجلسیں اور ایسی صحبتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور مذاق بنایا جاتا ہو، وہاں پر ہمیں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا کہ وہ تمام مجلسیں اور گیٹ ٹوگیدرز اور محفلیں اور اس قسم کے اجتماعات جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہو قولاً یا عملاً، تو ایسی مجلسوں میں ہمیں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج بڑے فیشنیبل اور ماڈرن جو ہے جو مغرب زدہ جو لوگ ہیں، جن کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ خوشی یا غم کے موقعوں پر یا سالگرہ کی نام پر یا اور کوئی رسومات کے نام پر اس قسم کی بہت سی ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کا انکار ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو ہے کئی ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، ان چیزوں کو وہاں پر کھلے عام استعمال کیا جاتا ہے۔ میوزک بجائی جا رہی ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، عورتوں کو نچوایا جا رہا ہے، ڈی جے ہے، آرکیسٹرا ہے، اس قسم کی بہت سی ایسی بیہودہ باتیں ہیں، کام ہیں جو جس کو منع کیا گیا ہے اسلام میں، اور ایسی مخلوط محفلیں جس میں عورتیں اور مرد شریک ہوتے ہیں، بے حیائی کے مظاہرے ہوتے ہوں وہاں پر، اور ایسے یعنی مقامات جہاں پر یعنی حد سے زیادہ اسراف ہو رہا ہو، ڈیکوریشن کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام محفلیں میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے، جہاں پر غیر شرعی کام ہو رہے ہوں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہ کام کو نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ دھڑلے سے کھلے عام مجلسوں میں اور محفلوں میں جو ہے اس کو ہزاروں سے لوگوں کے سامنے اگر کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی محفلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور جا کر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ غیر شرعی ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور اس کا کم از کم طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کو جا کر اس کی قباحت کو بتاتے ہوئے وہاں سے واپس آ جانا چاہیے، اس مجلس کا جو ہے ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ تمام کام جو ہے اسی میں شامل ہے، جو آج اس قسم کے فیشن کے نام پر یا رسومات کے نام پر مختلف قسم کے کام انجام دیے جاتے ہیں، آتش بازی چھوڑی جاتی ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، میوزک بجائی جاتی ہے، اس قسم کے سارے کام حرام ہیں جو شریعت میں، وہ تمام کاموں کو اگر کوئی کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے کوئی ایسی اپنی محفلوں میں، تو پھر ایسی محفلوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں پر جا کر ان کی ہمت افزائی نہیں کرنا بلکہ ان کو ڈسکریج کرنا اور بتانا کہ یہ غلط کام ہے آپ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں بتا سکتے تو کم از کم اس میں شریک تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے یہ فرما دیا کہ اگر تم وہاں پر جاؤ گے تو پھر تم بھی انہی جیسے قرار دیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جو ذہاب کی روایت ہے اس میں روایت کیا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن کی تفسیر منمانی انداز میں کرتے ہیں، غلط انداز میں کرتے ہیں اور بدعات نکالتے ہیں اور اس میں تحریفات کرتے ہیں، اور جو سلف و صالحین کا جو طریقہ تھا تفسیر کا وہ اس سے چھوڑ کر اپنی مرضی سے تفسیر بالرائے کرتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلف و صالحین کے سے
جو ہے تفسیر سے مدد نہیں لیتے، اس طریقے سے جو ہے اپنے شرکیہ عقائد اور بدعات کو اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی تفاسیر ہیں جو ایسے بدبخت شیاطین اس کو جو ہے غلط طور پر انٹرپریٹ کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں، ایسی مجلسوں اور ایسی محفلوں میں بھی شرکت کرنا باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہے، جو غلط طور پر قرآن کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا معنی مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو تفاسیر جو سلف صالحین نے کیے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، اس سے اس کا کوئی میل جول نہیں ہوتا، اس کے باوجود اپنی مرضی سے تفسیر بالرائے جسے کہا جاتا ہے ویسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کھلواڑ ہے اللہ کی آیت کے ساتھ، بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ تو یہ مذاق بنا دیا ہے اللہ کی آیتوں کا، تو ایسی جو ہے مقامات پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر بن جساس نے جو ہے ایک بات یہ بتائی کہ ایسی مجلسوں میں شرکت کے تعلق سے اس میں آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جب تک کہ وہ بےہودہ شغل میں مصروف رہیں تو وہاں پر شرکت مت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بےہودہ شغل سے واپس آ جانے کے بعد کوئی دیگر کاموں میں مصروف ہو جائے تو پھر تم وہاں پر بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ اس بات کو قرآن نے واضح نہیں فرمایا کہ جو لوگ جو ہے فساق و فجار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں اور ظالم ہیں، وہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کی محفلوں میں بعد میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی صحبت ہی بری ہے، ان کی صحبت میں اگر بیٹھیں گے تو ان کے کام اور ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور وہ کام کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ یہ لوگ تمہارے معاملے میں نتیجے کے منتظر ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو کہیں گے کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہ رکھے گا۔ اس میں ان منافقین کی حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ منافقین کا حال کیا تھا کہ وہ جب مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور جب اپنے کافروں سے ملتے، اپنے دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا ورنہ وہ تو تم پر غالب آ ہی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی کرتے رہیں گے، اور ان لوگوں کا فیصلہ ہم قیامت کے روز کریں گے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہمیشہ بچا کر رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر کفار کو غلبہ عطا نہیں فرمائیں گے، اور کوئی راستہ ان کے لیے جو ہے آسان نہیں ہوگا جو منافق اور کفار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔